بہت شکریہ کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چند کارکنان اور اکا دکا رہنما بالشمول سینئر سٹیزنز جو خان صاحب کی بہنیں ہیں، جن میں سے کسی کی بھی عمر 60 سال سے کم نہیں ہے، یہ افراد اڈیالہ جیل کے باہر آپ کو 5 دن دھرنا دیتے ہوئے نظر آیا۔ اس کے بعد 5ویں 6ٹھے دن جو ہے وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے ایک احتجاج کی کال دی، جس کے لیے دن ڈیسائیڈ ہوا منگل کا۔ یہ منگل کا دن کیوں ڈیسائیڈ ہوا؟ احتجاج کے لیے ہائی کورٹ کے باہر کا مقام کیوں ڈیسائیڈ ہوا؟ یہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں سیاسی بصیرت سے دیکھنا سیاسی کارکن کے لیے، سیاسی سوچ بوجھ رکھنے والے ایک عام شہری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ 2 بڑی خبریں میں نے آپ کو دینی ہے، سہیل آفریدی صاحب کی احتجاج کے مقام کی وجہ اور اس دن یعنی کہ منگل کے دن کا تعین۔ لیکن اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ کراچی کی سیاست میں کچھ عرصہ پہلے بلکہ 40 سال پہلے تک جانا ہوگا۔ لیکن میں آپ کو 40 سال پہلے تک لے کے جاؤں اس سے پہلے ذرا 10-12 سال پہلے چلتے ہیں۔ سال 2014 جون کی 7 تاریخ تھی، اور جون کی 7 تاریخ کو کراچی میں ایم کیو ایم کے کارکنان اور ایم کیو ایم کے وہ رہنما جو الطاف حسین کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے پہ تیار تھے، بانی ایم کیو ایم کے لیے، انہوں نے شکر کے سجدے ادا کیے۔ کراچی کی سڑک ایم اے جناح روڈ پہ کیوں ادا کیے؟ اس لیے ادا کیے کیونکہ وہ 5 دن سے بیٹھے ہوئے تھے دھرنے کے اوپر، اور یہ دھرنے پہ کراچی کی سڑک پہ اس لیے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ کراچی سے ہزاروں میل دور لندن کے پولیس کے لاک اپ کے اندر ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ سلاخوں کے پیچھے قید تھے۔ 5 دن ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین لندن میں لندن پولیس کی کسٹڈی میں قید تھے، اور ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا سنگین الزام تھا۔ برطانوی معاشرے کے اندر منی لانڈرنگ کا مطلب ہے کہ آپ نے قتل سے بھی بڑا جرم کیا ہے، جبکہ ایم کیو ایم کے یہ رہنما جو کراچی ایم اے جناح روڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ یہ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے جنہوں نے ہر سال شیڈیو بجٹ پیش کر کے وفاقی حکومت کے سامنے رکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پورٹ اینڈ شپنگ سے لے کے ایجوکیشن کی منسٹری تک انجوائے کی۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہیلتھ منسٹری انجوائے کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو بلدیات کے حوالے سے بہت بڑا مقام رکھتے تھے، جس کے اندر نسرین جلیل صاحبہ جیسے لوگ شامل تھے، جس کے اندر حیدر عباس رضوی غالباً اس وقت پاکستان میں تھے یا نہیں تھے، فاروق ستار جیسے لوگ شامل تھے، جس کے اندر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جیسے لوگ شامل تھے، فیصل سبزواری جیسے لوگ شامل تھے، جنہوں نے اپنی سیاسی اننگ کا آغاز ہی طلبہ تحریکوں کے ساتھ کیا تھا۔ کیا اتنے بڑے سیاسی شعور رکھنے والے یہ نہیں جانتے تھے کہ برطانیہ کی عدالتیں سیاہ کا سیاہ اور سفید کا سفید کرتی ہیں، اور منی لانڈرنگ جیسے کیس کے اندر تو 1% بھی چانس نہیں تھا کہ الطاف حسین کے ساتھ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو انہیں سزا نہ ملے، یا اگر انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تو انہیں سزا مل جائے۔ برطانیہ کی عدالتوں سے تو اس قسم کے غلط فیصلے کی کوئی بعید ہی نہیں تھی نا، باوجود اس کے یہ کراچی کی سڑکوں پہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور سال تھا 2014، اور 7 تاریخ کو جیسے ہی لندن سے خبر آئی کہ ایم کیو ایم کے قائد اس وقت کے اور آج کے بانی الطاف حسین صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے، یہ شکرانے کے سجدے ادا کر رہے تھے۔ لیکن اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہو رہا ہے؟ اور عمران خان صاحب کے کارکنان کی وہ بڑی تعداد جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان بھر میں سب سے زیادہ پولیٹیکل سپورٹ، ووٹر سپورٹرز کی طاقت عمران خان صاحب کے پاس ہے، وہ کہاں غائب دکھائی دے رہی ہے؟ میں نے اس ولاگ کو شروع میں آپ کو بولا کہ خان صاحب کی وہ بہنیں جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے، اور کے پی کے وزیر اعلیٰ جو 3 دن گزرنے کے بعد اس دھرنے میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، یا وہ 2 سینئر سٹیزنز جن کی اپنی عمریں بھی 60 سال سے زیادہ ہیں، جن میں ایک راجہ ناصر عباس صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب، کیا پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما وہی کردار ادا کرنے جا رہے ہیں جس میں شاہ محمود قریشی سے لے کے تمام بڑے نام شامل ہیں، جو کردار ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کی جانب سے 22 اگست کی تقریر کے بعد سامنے آیا؟ کیونکہ اگر کسی بھی سیاسی اسٹرکچر کو مکمل طور پہ ہلانے کی مثال ملتی ہے تو وہ مثال کراچی میں ایم کیو ایم کی ہی ملتی ہے، کیونکہ اس کے قائد کو مائنس کرنا یا اس کے بانی کو مائنس کرنے کے لیے اگر سب سے زیادہ استعمال ہونے والے کوئی لوگ تھے تو وہ یقیناً اس جماعت کے اپنی وہ فرنٹ کی لیڈرشپ کی لیئر ہی تھی
جن میں سے بہت سے نام میں نے آپ کے سامنے ابھی لیے تھے. تو میرا اشارہ جس جانب ہے آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کو مزید سمجھنے کے لیے میں آپ کو 40 سال پہلے بھی لے چلتا ہوں. 40 سال پہلے 31 اکتوبر سن 1986 کو الطاف حسین نے حیدرآباد میں ایک جلسے سے خطاب کیا تھا، اور اس جلسے سے خطاب کے بعد وہ دھواں دار خطاب تھا، اور الطاف حسین کے خطاب سننے والے لوگوں کو پتہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کس قسم کے خطابات کرتے ہیں. وہ ان کے ووٹر سپورٹرز کے لیے حق کی بات کر رہے ہوں یا ان کے مخالفین کے لیے کوئی اشتعال انگیز بات کر رہے ہیں، ہم اس بحث میں نہیں پڑتے. 31 اکتوبر 1986 کو الطاف حسین نے حیدرآباد میں خطاب کرنے کے بعد جو ہی کراچی کا رخ کیا، وہ کراچی کی حدود کے اندر واپس آئے تو تاریخ کے اوراق ہمیں بتاتے ہیں کہ سندھ پولیس نے انہیں 1986 میں 31 اکتوبر کو حراست میں لیا تھا. حراست میں لینے سے پہلے ان کے اوپر کچھ مقدمات تھے یا نہیں تھے، یا حراست میں لینے کے بعد ان کے اوپر مقدمات قائم ہوئے، البتہ ان کے اوپر متعدد مقدمات قائم ہوئے اور انہیں کراچی کی سینٹرل جیل میں قید کر دیا جاتا ہے. الطاف حسین صاحب کراچی کے سینٹرل جیل میں قید ہیں. مقدمات کی پیروی شروع ہوتی ہے. 4 مہینے گزر جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے کر کے عوامی احتجاج، عوامی مزاحمت، لوگوں کی مزاحمت اور سیاسی طور پہ الطاف حسین صاحب کے لیے لوگوں کی حمایت اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ صرف 4 مہینے کے اندر اس وقت کی حکومت کو وہ تمام مقدمات واپس لینے پڑتے ہیں اور الطاف حسین صاحب کی رہائی کا اعلان کر دیا جاتا ہے. لیکن 24 فروری 1987 کو جس دن الطاف حسین صاحب کو رہا کرنا تھا، کراچی سینٹرل جیل کے عملے کی مبینہ غفلت کے نتیجے میں کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، اور الطاف حسین صاحب کو جس وقت جیل کے گیٹ سے باہر آنا تھا اور ان کے استقبال کے لیے وہاں پہ ان کے رہنما، ان کے کارکنان اور ان کے لوگ، ان کے ووٹر سپورٹر موجود تھے، وہ الطاف حسین صاحب کو اس وقت نہیں دیکھ پاتے اور 1-2 گھنٹے اور گزر جاتے ہیں. تو ریئیکشن اتنا شدید تھا کہ کراچی سینٹرل جیل کی دیواریں توڑ دی گئی تھیں اور الطاف حسین کے کارکنان کراچی سینٹرل جیل کے اندر پہنچ گئے تھے. یہ کسی مریخ کی، زہرہ کی یا کسی اور اسپیس شپ کی بات نہیں ہو رہی، یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں یہ موقع بھی لوگوں نے دیکھا، اور دیکھنے والوں نے اس کے بعد تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ درج ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا، اس کے اوپر مثالیں جب آئی تھی یہ بھی یہی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب جیل میں قید تھے تو ان کا ایک شکوہ اور ان کا ایک آخری وقت میں یہ بھی تھا کہ کاش میں کراچی والوں کے ساتھ مزید کچھ اچھے کام کرتا، اچھے ان کے ساتھ برتاؤ رکھتا، اور کراچی والے اگر میرا ساتھ دیتے تو شاید جیل میں میری حالت نہیں ہوتی. اور یہ بات کہنے والوں نے اسی چیپٹر کے ساتھ لنک کر کے کہی ہے جس چیپٹر میں الطاف حسین کے کارکنان نے کراچی سینٹرل جیل کی دیواریں توڑ دی تھی. اس واقعے کے بعد اگست 1987 میں الطاف حسین صاحب کی دوبارہ گرفتاری بھی ہوئی تھی، اور یہ گرفتاری نہیں ہوئی تھی بلکہ یہ گرفتاری انہوں نے پیش کی تھی، اور یہ گرفتاری انہوں نے اس لیے پیش کی تھی کہ ان کے کارکنان کے خلاف جو کریک ڈاؤن تھا وہ رک جائے، ان کے کارکنان کو گرفتار نہ کیا جائے. البتہ وہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن آج کی سیاست اور یہ 40 سال پہلے کی سیاست یا وہ سال 2014 میں جب منی لانڈرنگ کا کیس تھا وہ والے معاملات کو لے کے اگر ہم ان دونوں رہنماؤں کے یا ان دونوں سیاسی رہنماؤں کے سیاست پہ نگاہ ڈالیں تو ایک چیز ہمیں یہ کامن دکھائی دے رہی ہے کہ ایک جانب الطاف حسین کو سیاست سے ان کی سیاست ختم شد کرنے میں سب سے بڑا کلیدی کردار اگر ادا ہوا ہے تو وہ ایم کیو ایم کے اپنی ٹاپ کلاس لیڈرشپ کی جانب سے ادا ہوا ہے، جس میں مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، جس میں خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں، جس میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہیں، مرحوم عامر لیاقت حسین صاحب ہیں، نسیم جلیل صاحبہ ہیں، خوشبخش شجاعت صاحب ہیں. یہ وہ رہنما ہیں جنہوں نے الطاف حسین صاحب سے علیحدگی اختیار کی اور ایم کیو ایم پاکستان کی بنیاد پڑی، اور ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ آج 21 سیٹوں کے ساتھ قومی اسمبلی کے اندر موجود ہے. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ فارم 45 ہے، 47 ہے یا جو بھی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن کیا الطاف حسین کی سیاست دوبارہ الطاف حسین کے ساتھ ہونے والی سیاست دوبارہ دہرائی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے کراچی سینٹرل جیل کے باہر نہ شاہ محمود قریشی کو دیکھا، نہ ان کی بیٹیوں کو دیکھا، نہ ان کے بیٹوں کو دیکھا. ہم نے ان سینئر سیاسی رہنماؤں میں سے کسی کو نہیں دیکھا جنہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے اور جنہیں مسلم لیگ نواز سے توڑ کے تحریک انصاف میں شامل کیا گیا تھا. کہنے اور سننے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کو نومبر ختم ہوتے ہوتے، یہ جو نومبر کی 29-30 تاریخ ہے، نومبر ختم ہوتے ہوتے عمران خان صاحب کو جیل میں قید ہوئے 973 دن گزر چکے ہیں. کیا عمران خان کی سیاست بھی اسی طرح سے ختم شد سمجھی جائے جس طرح سے بانی ایم کیو ایم کی سیاست کو ختم کیا گیا ہے؟
کیونکہ وجہ تو پھر شاید اسی قسم کی بنتی دکھائی دے رہی ہے، یا پھر ہم اس آئیڈیالوجی اور اس نقطۂ نظر پہ اب بھی قائم رہنے کی کوشش کریں ایز اسٹوڈنٹ، ایز صحافی، ایز ایک نارمل پاکستانی، کہ لیڈر کی آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے وہ کام کرتی ہے چاہے لیڈر فزیکلی طور پہ موجود ہو یا نہ ہو۔ یہ دو بڑے اہم سوال تھے، لیکن دونوں اہم سوالوں کے حوالے سے تو اب ہم اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن اب ذرا آ جائیے اس اصل خبر کے اوپر۔ دن منگل کا، مقام ہائی کورٹ، احتجاج کی کال۔ سہیل آفریدی صاحب نے پہلے یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے وزیر اعظم پاکستان صاحب کو ٹیلی فون کر کے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ان کی بانی سے ملاقات کروائی جائے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے بھی شاید خط گئے تھے، اور خط گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے لیے بھی، اور دیگر ذرائع بھی انہوں نے استعمال کیے تھے، جس میں انہوں نے یہ جس کو ہم ایک جمہوری کہہ سکتے ہیں نا کہ جمہوری ایک طرز عمل اختیار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ سیاست کے بعد یہ احتجاج والی صورتحال بن رہی ہے۔ آپ نے پاکستان میں وکلا تحریک دیکھی ہے، ہم نے بھی 40 سال پہلے کے یہ ادوار تو نہیں دیکھے تھے، لیکن ہم نے بھی وہ وکلا تحریک دیکھی ہے، اسے کامیاب ہوتے بھی دیکھا ہے۔ ایسا ہی ہے، ہم نے اس وکلا تحریک میں بیچ میں آنے والے 12 مئی جیسے دن بھی دیکھے ہیں۔ ہم نے اس وکلا تحریک کے عروج و زوال، اس میں شامل ہونے والی سیاسی جماعتوں کے رویے بھی دیکھے ہیں۔ ہم نے ابھی چند دن پہلے، میں نے اور آپ نے، ایک نئی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہونے والے ایک بار ایسوسی ایشن کے احتجاج کو بھی دیکھا، اور اس میں پولیس سے وکلا کی ہاتھا پائی اور تصادم بھی دیکھا۔ اب سہیل آفریدی صاحب کا دن منگل ڈیسائیڈ کرنا اور مقام ہائی کورٹ کے باہر ڈیسائیڈ کرنا، کیا میرے ان تمام پچھلے 10 منٹ کی گفتگو کو انڈورس نہیں کر رہا، جس میں کہہ رہا ہوں کہ کہاں ہیں ان کے کارکنان یا وہ سو کالڈ رہنما پی ٹی آئی کے، جو اب شاید معاملات اس طرف سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے جانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اب شاید وکلا ان کا ساتھ دیں گے اور کوئی نئی احتجاجی تحریک بننے جا رہی ہے۔ بلا شبہ اس بات پہ کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے معیشت کی سلامتی، پاکستان بالخصوص پاکستان کی معیشت کی سلامتی اس بات سے اٹیچ ہے کہ پاکستان کسی بھی بڑے احتجاج یا کسی بھی بڑی اس قسم کے تصادم، خدا نخواستہ، اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہماری معیشت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ہمیں امن و امان کے ساتھ، افہام و تفہیم کے ساتھ ہر مسئلے کو حل کرنا ہے۔ میرے اس پورے ولاگ کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ کو اندر کی یہ 2-3 خبریں دینا چاہ رہا تھا جو میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات ضرور سمجھ میں آئی ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔